السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا فضل ہے کہ آج رمضان المبارک کی 3 تاریخ 1441 سن ہجری 27 اپریل 2020 پیر کا دن ہے۔ اللہ رب العزت آج کے ہمارے اس دن کو مبارک فرمائیں، اس مبارک مہینے کو ہماری زندگی کا سب سے حسین اور خوبصورت رمضان بنا کر قبول فرمائیں۔ آپ حضرات کے سامنے آج کا دینی سبق پیش خدمت ہے، جس کا عنوان ہے کہ ہم اپنے رب کے وفادار بنیں۔ محترم عزیزوں، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحکم الا للہ۔ زمین پر صرف حکم اللہ ہی کا چل سکتا ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہمارے معبود ہیں، اللہ ہمارے خالق ہیں، ہم ان کے مخلوق ہیں، اللہ ہمارے مالک ہیں، ہم ان کی ملکیت ہیں۔ ہمارا سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، ہم خود اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، لہٰذا ہمیں اللہ ہی کی بات ماننی چاہیے، نہ کہ اپنے نفس کی، نہ کہ اپنے خواہشات کی، نہ کہ اپنے تقاضوں کی۔ بہرحال اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ جب ہمارا سب کچھ اسی کا ہے تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اسی کا حکم مانیں، ہم اسی کے وفادار بنیں، ہم اسی کے غلام اور حکم بجا آور بنیں، ہم اسی کے وفادار بندے بنیں۔ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہم اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود ہم وفاداری کے اندر جانوروں سے پیچھے ہیں۔ لہذا بزرگوں نے فرمایا کہ ہم کتے کی صفت کے اندر غور کریں کہ وہ کتا کتنا وفادار ہے، کتے سے ہم وفاداری سیکھیں۔ یہ کتا جب ایک بوڑھا آدمی دوپہر کے وقت میں اپنی پیٹ بھر کر کھانے کے بعد بچی ہوئی آدھی روٹی بھوکے کتے کو ڈالتا ہے، وہ سختی کی دھوپ کے اندر آدھی روٹی کھا کر کتا ساری رات اپنے مالک کی جھوپڑی کی حفاظت کرتا ہے۔ یوں تو کتے کی وفاداری کے واقعات بہت ہیں، ہم نے بھی سنے ہیں، آپ نے بھی سنے ہوں گے۔ ایک واقعہ، ایک کتاب ہے عجائب المخلوقات، اس کا تذکرہ حضرت جی مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم کرتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ دشمنوں نے اپنے ایک دشمن کو قتل کر دیا اور اس کو ایک گڑھے میں دفن کر دیا، ایک گڑھے میں دبا دیا۔ جس کو قتل کیا تھا اس کا ایک وفادار کتا تھا جو ہمیشہ اپنے مالک کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ کتاب میں لکھا ہے کہ جب اس کا قتل ہو رہا تھا تو کتا ساتھ میں تھا، تو جب دشمنوں نے، قاتل نے قتل کر اس کو گڑھے میں دبا کر چلا گیا تو کتا روزانہ اس گڑھے کے پاس جاتا، روزانہ بھونک بھونک کر، چلا کر، رونے کے انداز میں چلاتا اور اس گڑھے کو کھودنے کی کوشش کرتا، گویا کہ زبان حال سے یوں کہتا کہ اس گڑھے کے اندر میرا مالک موجود ہے۔ اور جب بھی ان قاتلوں کو دیکھتا خوب بھونکتا، خوب چلاتا۔ لوگ ایک دن، 2 دن، بار جب اس کو دیکھتے رہے تو لوگوں نے سوچا کہ چلو ہم اس گڑھے کو کھود کر دیکھتے ہیں کہ آخر ہے کیا اس کے اندر۔ جب لوگوں نے اس گڑھے کو کھودا تو اس میں اس کتے کا مالک نکل آیا، اس کتے کے مالک کی نعش نکل آئی، اور پھر اس کے اوپر مقدمہ ہوا، اور پھر عدالت نے اس کتے کی وجہ سے اس کے قاتل کو جو ہے سزا دلائی۔ بہرحال اسی طرح اور ایک واقعہ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حیات الحیوان میں لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی کسی زمانے میں کسی جگہ سفر کر رہا تھا، راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت قبہ بنا ہوا ہے، یعنی بہت خوبصورت گنبد بنی ہوئی ہے۔ اس گنبد پر لکھا ہوا ہے، اس گنبد سے ایسا لگ رہا تھا کہ اس گنبد کو بنانے میں بہت زیادہ پیسہ خرچ کیا گیا ہے، اور اس گنبد پر ایک بات لکھی ہوئی تھی کہ جو اس گنبد کی حقیقت کو جاننا چاہے
وہ اس بستی میں داخل ہو اور اس بستی والوں سے اس گنبد کی حقیقت کے بارے میں سوال کرے۔ تو وہ آدمی، اس کے اندر طلب پیدا ہوئی کہ میں اس گنبد کی حقیقت کو جانوں، تو چنانچہ وہ بستی میں داخل ہوا، لوگوں سے پوچھتا رہا، لوگوں سے معلوم کرتا رہا، ہر ایک اس کو یہی جواب دیتا رہا کہ ہمیں تو معلوم نہیں، لیکن ہاں ہماری بستی میں ایک بہت بڑے عمر رسیدہ بزرگ ہیں جن کی عمر اس وقت تقریباً 200 سال ہے، آپ ان کے پاس چلے جاؤ، ہو سکتا ہے وہ ان کو کچھ معلوم ہو۔ چنانچہ یہ پوچھتے پاچھتے ان صاحب عمر رسیدہ بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں، یہ جب میں چھوٹا سا تھا تو میرے والد ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ وہ جو باہر گنبد بنی ہوئی ہے، قبا بنی ہوئی ہے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اس گاؤں میں ایک بہت بڑا زمیندار رہا کرتا تھا، اس کا ایک بہت ہی وفادار کتا تھا جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہا کرتا تھا، اور جب بھی جہاں بھی وہ جاتا وہ اس کے ساتھ جاتا، ہر صبح ہر آن ہر گھڑی اس کے ساتھ لگا رہتا۔ اور اسی طرح اس کے گھر میں ایک گونگی کنیز گونگی لونڈی بھی تھی۔ ایک دن زمیندار کو کسی کام سے باہر جانا تھا، تو زمیندار نے کتے کو جو ہے زنجیر سے باندھ دیا کہ کہیں یہ میرے ساتھ نہ آ جائے، اور پھر باورچی میں باور اپنے باورچی سے کہا کہ میں شام تک آ جاؤں گا، میرے لیے دودھ کھانا تیار کر کے رکھے۔ دودھ کھانا اس زمیندار کو بہت زیادہ پسند تھا، تو باورچی سے کہا میرے دودھ کھانا تیار کر کے رکھنا۔ باورچی نے اس کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے دودھ کھانا تیار کیا اور ایک جگہ رکھ دیا، کتے کے سامنے ایک اونچی جگہ پر رکھ دیا، اور تھوڑی دیر کے بعد گونگی لونڈی بھی وہیں کتے کے قریب آ کر کتے سے دل بہلانے لگی کہ اچانک ایک کالا ناگ اوپر چڑھا اور اس پیالے کے اندر، جس کے اندر زمیندار کا دودھ کھانا رکھا ہوا تھا، داخل ہوا اور خوب دودھ نوش فرمایا اور چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب زمیندار آیا تو زمیندار نے باورچی سے پوچھا، باورچی نے اشارہ کیا کہ وہاں آپ کا کھانا رکھا ہوا ہے، تو زمیندار دودھ کھانا کھانے کے لیے اپنا پیالہ اٹھانے لگا، تو فوراً گونگی باندی نے زور سے تالی بجائی اور ہاتھوں سے اشارہ کرنے لگی کہ ہرگز ہرگز نہ کھائیں۔ چونکہ گونگی تھی، مالک نے بات کو سمجھا نہیں، اور پھر دوبارہ پیالے کو ہونٹوں سے لگانے کی کوشش کرنے لگا۔ اتنے میں فوراً کتا بھونکنے لگا، بہت زور زور سے بھونکنے لگا، یہاں تک کہ اپنی زنجیر کو توڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ مالک کو بات ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئی، لیکن اس نے کام یہ کیا کہ کتے کے پاس آیا اور اپنی کتے سے زنجیر کو چھڑا دیا، یعنی کتے کو آزاد کر دیا۔ جیسے ہی کتا آزاد ہوا، فور لپک کر گیا اور اس پیالے کو گرا دیا، جس سے اس کا سارا کھانا جو ہے مٹی میں مل گیا، زمین میں بہہ گیا۔ زمیندار کو چونکہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اس نے سمجھا کہ شاید کتا بھوک کی وجہ سے میرا کھانا کھانا چاہ رہا تھا۔ چونکہ اس کا پسندیدہ کھانا زمین پر گر گیا تھا، اس نے کتے پر ناراض ہوا، غصہ کرنے لگا اور اس پر ایک برچھی بھی مار دی۔ اس کے باوجود کتا جو ہے پھر پیالے پر تھوڑا سا جو ہے کھانا بچ گیا تھا پیالے کے اندر، اس کو آیا اور اپنا منہ کو پیالے کے اندر ڈال کر جو کچھ تھا اس کو ہڑپ کر گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں جیسے ہی وہ پیالے کا بچا ہوا کھانا کتے کے حلق کے نیچے سے اترا، تو اس وقت فوراً جو ہے کتا تڑپنے لگا اور تھوڑی دیر میں کتا مر گیا۔ پھر اس کے بعد مالک نے تحقیق کیا، باندی نے اشارے سے کہا کہ آپ کے جانے کے بعد ایسا ایسا ہوا، کالا ناگ اس میں کھانا کھایا ہوا تھا، اس کے اثر کی وجہ سے کتا مر گیا۔ تو اس کا اثر مالک کو اتنا ہوا کہ مالک نے اس کتے کی یاد میں اس کی قبر کے اوپر بہت ہی قیمتی گنبد بنائی۔ یہ ہے اس گنبد کا قصہ۔ تو میرے دوستوں، دیکھا آپ نے
کتا اپنے مالک کا کتنا وفادار نکلا، لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سال کے 11 مہینے ہمیں نعمتیں کھلائی، نعمتوں پر نعمتیں ہم کھاتے رہے، لیکن اور ایک مہینہ اللہ نے ہمیں روزہ رکھنے کا حکم فرمایا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ 11 مہینے اپنے مالک کی روٹی کھا کر ایک مہینہ ہم اپنے مالک کے لیے بھوکا رہنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ 11 مہینے ہم اپنے مالک کی میٹھی میٹھی نیند، راتوں میں میٹھی میٹھی نیند سو کر ایک مہینے کے لیے ہم راتوں کو جاگنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہاں، اور ایک مہینے کے لیے صرف 20 رکعت تراویح تھوڑی دیر کی مشقت کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ افسوس کی بات ہے، اور حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم روزہ رکھیں، اس سے فائدہ ہمارا ہے، ہماری آخرت بنے گی، ہماری دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی، دنیا بھی بنے گی، اس لیے کہ روزہ سال میں ایک مرتبہ یا ایک مہینہ اللہ نے ہمیں روزہ رکھنے کا حکم عطا فرمایا، یہ ہماری صحت کے لیے بھی یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر نعمت ہے۔ آج بہت سارے بڑے بڑے ڈاکٹرز اپنے پیشنٹوں کو کہا کرتے ہیں کہ جس طرح مسلمان سال میں ایک مہینہ روزہ رکھتے ہیں، آپ بھی جب ان کا مہینہ آئے اپنی صحت کے لیے ان کے ساتھ روزہ رکھا کریں۔ اور اسی طرح تراویح کی نماز ہم پڑھتے ہیں، اس پر بھی یوں تو نماز کے اندر خود ہماری جسمانی صحت موجود ہے، چونکہ نماز خود ایک ورزش ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمیں ورزش کی نیت سے ہمیں نماز نہیں پڑھنا ہے، ہمیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھنا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ کا فضل ہے کہ نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ ہمیں صحت بھی عطا فرما دیتے ہیں، ہماری صحت میں برکت بھی مل جاتی ہے، صحت میں تقویت بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ جو لوگ محققین کا کہنا ہے، سائنسدانوں کا کہنا ہے، چونکہ ہمارا دل، ہمارا دماغ اور ہمارا سر دل کے اوپر کا حصہ ہے، تو چونکہ دل نیچے ہے، سر اوپر ہے، دماغ اوپر ہے، تو دل کو اوپر تک خون پہنچانے میں تھوڑی دشواری محسوس ہوتی ہے، مشکل محسوس ہوتی ہے۔ جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو چونکہ ہمارا دل اوپر ہو جاتا ہے، ہمارا سر نیچے ہو جاتا ہے، دماغ نیچے ہو جاتا ہے، تو دل کو خون پہنچانے میں آسانی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ایک تو بات یہ ہے کہ جب ہم لمبے لمبے سجدہ کرتے ہیں تو ہمارے چہروں پر ایک نور محسوس ہو جاتا ہے۔ عموماً جو لوگ زیادہ نماز پڑھتے ہیں، لمبی لمبی رکعتیں کرتے ہیں، خصوصاً لمبے سجدے کرتے ہیں، آپ ان کے چہروں کو دیکھیں کہ ان کے اوپر ایک صلحہ کا نور نظر آتا ہے، اور سائنسدانوں کا آج کی تحقیق یہ ہے، یہ ان کے اوپر جو لائٹ نظر آتی ہے، جو ان کے چہرے خوبصورت نظر آتے ہیں، اصل میں ان کے لمبے سجدوں کی وجہ سے جب دل اوپر ہو جاتا ہے، سر نیچے ہو جاتا ہے، جب اچھی طرح سر میں اور چہرے میں خون کی روانگی ہونے لگتی ہے تو پھر چہرہ خوبصورت نظر آتا ہے۔ بہرحال یہ سائنسدانوں کی تحقیق ہے، لیکن 1450 سال پہلے ہمارے آقا نے ہمیں کہہ دیا کہ تم نمازوں کا اہتمام کرو، تمہارے چہرے پر صلحہ کا نور نکل آئے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتے جیسی مخلوق سے ہمیں وفاداری کا سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس مہینے کو اللہ کی وفاداری کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کی لنک کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر فرمائیں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو کو سنیں، ہو سکتا ہے اللہ ان کے دلوں میں بات ڈالے اور ان کی ہدایت کا ذریعہ آپ بھی بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی آپ کے ساتھ جنت میں داخل فرما دیں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ روزانہ کا سبق جب بھی آپ اپلوڈ ہو فوراً آپ کو معلوم ہو جایا کرے۔
جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.